بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں بڑی لڑائی ہوئی ہے اور یہ صحافی ہیں، نام نہاد صحافی، اور الیکشن ہوا اور کس طریقے سے صحافیوں کے 2 گروپوں نے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ دوسرے لوگوں کا تماشا دیکھتے تھے، آج ان کا تماشا بنا، اور یہاں تک کہ اتنا تشدد کیا گیا کہ کئی صحافی لہو لہان ہو گئے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد جو ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے ایف آئی اے کی کارروائی ہے اور جعل سازوں کے 10 کرندے گرفتار کیے ہیں ایف آئی اے نے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نیب نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے رو انوار سمیت بڑے افسران کو پکڑ لیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، ریکارڈ طلب کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے جو حملہ ہوا ہے بلوچستان میں اور پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، اور نہ صرف ہم ان کی فیملیز کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو دشمن پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، پہلے بھی وہ ناکام ہوئے اور اب بھی وہ ناکام ہوں گے۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، پنجگور اور نوشکی میں دہشت گرد حملوں کی ابتدائی تحقیقات میں جو انکشاف ہوا ہے اس کے مطابق جو سہولت کار اور دہشت گرد اور ان کے سہولت کار بھارت اور افغانستان سے ان کے رابطے تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے حملے پسپا کرنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا، جس میں مفرور دہشت گردوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اس علاقے میں اب تک سرچ آپریشن میں 4 دہشت گردوں کو مار دیا، جبکہ مزید دہشت گردوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اس میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 4 جوان زخمی ہیں، اور اس پورے آپریشن میں اب تک 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جبکہ پاک فوج کے 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ بلوچستان کے 2 مقامات پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، اور یہ بدھ کی شام کو بیسیکلی حملہ کیا گیا تھا، جس سے سیکیورٹی فورسز نے پسپا کر دیا تھا، اور سیکیورٹی فورسز کے پسپا کرنے کے بعد بھی وہاں پر سرچ آپریشن جاری رہا، اور اس کارروائی میں ٹوٹل جو 14 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور ان دہشت گردوں کا جو تعلق ہے اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کا جو رابطے تھے وہ بھارت اور افغانستان سے تھے، کیونکہ اس وقت بھی بھارتی دہشت گردی کی جو ایک بڑی ان کا سب سے بڑا جو ان کے لیے جگہ ہے وہ آج بھی افغانستان ہے، اور بدقسمتی سے افغانستان کے حالات ابھی تک بہتر نہیں ہوئے کہ وہاں سے پاکستان پر جو حملے کیے جا رہے تھے وہ بند ہو سکیں۔ ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان 4 روزہ دورے پر چین پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان چین پہنچ کر بھی پاکستان کے حالات سے باخبر ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس سارے کے سارے معاملے پر وزارت داخلہ کو فون کیا ہے، اور چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات تھے وہ مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، اور حکومت پاکستان نے کہا کہ اب ہم نے ان کو موقع دیا، یہ اس موقع کو اور ان مذاکرات پر اگر بلیک میل کریں گے تو پھر ریاست کسی کے سامنے نہیں جھکتی، ریاست کبھی بھی نہیں جھکا کرتی، اور پھر ریاست نے ان کو چن کے مارا ہے، اور ان آپریشن جاری ہیں جنوبی وزیرستان میں بھی، بلوچستان میں بھی۔ پھر ان کو کیونکہ یہ کافی عرصہ سے وہاں پر خاموشی کے ساتھ چھپے ہوئے تھے، تو یہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اور اب بھی ناکام ہوں گے، اور ہمارا ملک ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور دنیا میں ہمارا ملک انشاءاللہ جگمگاتا رہے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ ایف آئی اے کی کارروائی ہے، اور جعلی کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے جو 10 لیبارٹریاں ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے، اور جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ایک کہا یہ جا رہا تھا، ایک ٹرینڈ چلا کہ آپ پیسے دیں اور رپورٹ بنوائیں اور پھر جہاں چاہیں آپ ٹریول کریں، یہ سب کاروبار لاہور میں ہو رہا تھا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق رقم لے کر کسی بھی شخص کا رزلٹ منفی کر دیا جاتا تھا۔ مذکورہ لیبارٹریوں کے کسٹمز اور ٹریول ایجنٹس پنجاب کے مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ملزمان سے 1 سے 7 ہزار روپے میں جعلی ٹیسٹ رپورٹ بنا رہے تھے، اور رقم لے کر ٹیسٹ رپورٹ مثبت سے منفی کرتے تھے۔ ملزمان کی جانب سے پنجاب بھر میں ہزاروں جعلی کرونا ٹیسٹ رپورٹس جاری کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق پرائیویٹ لیبارٹریز اور جو سینٹرز ہیں ان کو سیل کر کے 6 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان سے
ٹریول ایجنٹس بھی کورونا رپورٹس بنواتے تھے اور پنجاب بھر سے تقریباً 300 ٹریول ایجنٹ ملزمان سے رابطے میں رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جن کے کووڈ جن کا کرونا مثبت تھا اور یہ ظالم ان کو منفی کا سرٹیفکیٹ دے کر، اور وہ پورے ملک میں بھی ٹریول کرتے تھے، کئی بیرون ملک بھی گئے ہیں، تو نہ صرف انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، پاکستانیوں کو اور ان میں اور پاکستان میں کرونا پھیلانے کا یہ سبب بنے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل دنیا میں بھی ہمارا جو امیج ہے وہ اس کو تباہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، یہ کسی بھی صورت میں معافی کے لائق نہیں ہیں۔ نیب کی کارروائی سامنے آتی ہے۔ رو انوار جو کہ خاص آدمی ہے اور جو ٹارگٹ کلر تھے، بیسیکلی پولیس میں ایس پی تھے، لیکن وہ زرداری مافیا کے اور زرداری خاندان کے خاص آدمی تھے اور ان کو آصف زرداری اپنا چہیتا بچہ سمجھتے تھے، اور نقیب اللہ محسود قتل کیس میں وہ مرکزی ملزم ہیں۔ 444 جو ان کے خلاف 444 جو ماورائے عدالت قتل ہیں، اس کا کیس اس کے خلاف چل رہا ہے، اور ایک دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا نام ECL سے نکالنے کے حوالے سے جو نظر ثانی کی درخواست تھی وہ بھی خارج کر دی۔ اب قومی احتساب بیورو نیب نے سابق SSP ملیر رو انوار سمیت سندھ پولیس کے 24 افسران کا ریکارڈ محکمہ داخلہ سندھ سے طلب کر لیا ہے۔ نیب کی جانب سے سندھ پولیس کے افسران کے مس کنڈکٹ اور ان کے خلاف الزامات کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ رو انوار سے متعلق انکوائری رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ نیب نے جن افسران کا ریکارڈ طلب کیا ہے ان میں گریڈ 21 کے پولیس افسران شامل ہیں، جس میں غلام سرور جامالی، کیپٹن ریٹائرڈ غلام اظفر، پرویز خان عمرانی، ذوالفقار علی شاہ، اعتزاز احمد گرایا، SP طاہر نورانی، کامران راشد، SP غلام سرور، خالد مصطفیٰ کورائی اور راجہ محمد ارشد شامل ہیں۔ نیب کی جانب سے طلب کیے گئے ریکارڈ میں SP ٹریفک نثار احمد چنہ، سابق SP فاروق اعظم، SP یعقوب آلمانی، SP عمرکوٹ اعجاز شیخ اور SP غلام مرتضیٰ بھٹو کے نام شامل ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے پولیس افسران کا ریکارڈ تاحال نیب کو فراہم نہیں کیا، لیکن جو پولیس ہے اور جو نیب ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو یہ دینا پڑے گا، نہیں تو پھر محکمہ داخلہ سندھ کے آفس جا کے نیب چھاپہ مار کارروائی کر کے خود ہی وہ ریکارڈ وہاں سے لے گی، اور اگر یہ ریکارڈ نہیں بھی دیں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ جو ٹوٹل ملزمان ہیں، افسران 24 افسران ہیں، سابق SSP ملیر اور انوار سمیت، جو سارے کے سارے دھندے میں ملوث تھے، مس کنڈکٹ اور آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس ان کے خلاف بنائے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں میجورٹی وہ ہے جو 21ویں گریڈ کا افسر ہے، اور اگر ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تو سندھ پولیس کا بچنا کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے جو افسران ہیں، سینئر افسران، وہ اس میں ان کو پکڑا جائے گا۔ دوسری طرف نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں جو مار کٹائی، ہاتھا پائی اور تصادم ہوا ہے، صحافیوں کے 2 گروپوں میں یہ تصادم جنگ میں تبدیل ہو گیا، اور اطلاعات کے مطابق نیشنل پریس کلب اس وقت بھی میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور صحافیوں نے ایک دوسرے کو مار کے لہو لہان کر دیا۔ سوشل میڈیا پہ بھی کافی ساری تازہ ترین اطلاعات آتی رہیں، اور ہمارے صحافی دوست جو اسلام آباد میں اس بھیڑ میں موجود تھے، ان کی طرف سے جو انفارمیشن دی گئی اس کے مطابق صحافی ایک دوسرے پر لان تان اور گالیوں کے ساتھ ساتھ مکوں اور ٹھڈوں کے ساتھ حملے کر رہے تھے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تناؤ پچھلے کئی دن سے تھا، تاہم کل سے اس میں شدت آ گئی اور آج وہاں حالات خراب ہو گئے۔ پریس کلب اسلام آباد جہاں آزاد جرنلسٹ پینل الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاج کر رہا تھا، آزاد جرنلسٹ پینل سے سیکرٹری کی امیدوار سعدیہ کمال نعرے لگاتے ہوئے سیدھا جرنلسٹ پینل کے لوگوں میں پہنچی، جہاں پلاننگ کے تحت ان کے ساتھی نے صدر پریس کلب انوار رضا کو تھپڑ مارا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر حالات خراب ہو گئے، اور جو نیشنل پریس کلب میں آزاد جرنلسٹ پینل کے پرامن احتجاج پر مخالفین نے نہ صرف حملہ کیا بلکہ وہاں پر گندی گالم گلوچ ہوئی، نعرے بازی ہوئی، اور یہ معاملہ وہاں پر پھر خراب ہوا۔ اب ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد پریس کلب پر قابض گروپ اور جعلی صحافی آپس میں حصے بندر بانٹ پر اختلافات ہونے کے بعد لڑ پڑے ہیں، یہ بھی چند صحافیوں کی طرف سے بتایا گیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو صحافی ہیں کئیوں کے سر پھٹ گئے ہیں اور کئی زخمی ہیں، کئیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو اس لڑائی میں جو آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیے،
آپ اندازہ لگائیں کہ یہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور اگر ان الیکشنز میں یہ حالت ہے ان لوگوں کی، اور یہ ان کا آزادی صحافت ہے، اور یہ ان کا فریڈم آف سپیچ ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تو پھر آپ کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ ٹوٹل آپ کے 2000 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور 2000 آپس میں بھی اگر آپ کا اختلاف ہوگا، اور آپ کو گنتی کرتے ہوئے جتنا ٹائم لگا ہے، اور آپ نے پھر جو الزام لگائے ہیں، اتنے بڑے لیول کے آپ نے الزام لگائے ہیں ایک دوسرے پر دھاندلی کے، آپ کہتے ہیں ای وی ایم کے اب سارے خلاف ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم کے ساتھ نواز شریف گروپ کو یا زرداری گروپ کو نقصان ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ پورے ملک کا الیکشن بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہنگامے ہوں، لڑائی جھگڑا ہو، دھونس ہو، دھاندلی ہو، تاکہ آپ کو خبر ملے۔ لیکن آج پوری قوم نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، کیسے آپ نے ایک دوسرے کے اوپر تشدد کیا ہے، اور کیسے آپ نے ایک دوسرے کے سر پھاڑے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو معاملہ ہے یہ کہاں تک جاتا ہے، اور یہ لڑائی کہاں تک جاتی ہے، اور سینئر صحافی بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے یا کوئی ایکشن لیں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔